الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر 22 جمادی الثانی شریف کے پاکیزہ حوالے سے تاجدار صداقت شہنشاہ عشق و محبت امام اہل وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے موقع پر آپ کے عرس پاک کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم جیسے عاجزوں گناہ گاروں کو اپنی تعریف کے لیے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی توصیف اور مدح سرائی کے لیے اور اپنے محبوب پاک کے انتہائی پیارے اور محبوب صحابی کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے سجائی جانے والی محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت انہی صاحبان عزت کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ آقا کریم کے حسن کی تابانیوں کا صدقہ اور تاجدار صداقت کی وفا والی جلوہ سامانیوں کا صدقہ ہم سب کو آقا پاک کی بے مثل محبت، بے مثل اتباع اور بے مثل وفا کی توفیق نصیب فرما. معزز سامعین، یہ میرے مالک کا
احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ خوبصورت مشرب عطا فرمایا ہے کہ جس میں آقا پاک کے والدین سے بھی عقیدت رکھی جاتی ہے اور مدینے والے کے سبتین یعنی حسنین سے بھی عقیدت رکھی جاتی ہے۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں رب نے وہ پاکیزہ سوچ عطا فرمائی کہ جس میں حضور کی اصل سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور جس میں مدینے والے کی نسل سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں وہ پاکیزہ فکر نصیب ہوئی جس میں مدینے والے کی اولاد کے بھی صدقے ہوا جاتا ہے اور حضور کے بے مثل وفادار اصحاب کے بھی صدقے ہوا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، محبت کا یہ اصول ہے کہ اس میں محبوب سے بھی پیار ہوتا ہے اور محبوب کی ہر نسبت سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اب جب نسبت پہ بات آ جائے تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ جس کو جتنی زیادہ نسبت نصیب ہوگی اتنی ہی ہمارے دل میں اس کی زیادہ محبت اور عقیدت ہوگی۔ ہماری محبت ہماری سوچ پر مبنی نہیں، ہمارے ذاتی نظریے پر مبنی نہیں، ہماری محبت حضور کی نسبت والے زاویے پر مبنی ہے۔ جس کو جتنی نسبتیں نصیب ہوں گی اس کو اتنی ہی مومنوں مسلمانوں کی طرف سے محبتیں نصیب ہوں گی، عقیدتیں نصیب ہوں گی۔ جو جتنا نسبت میں بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہم غلاموں کی طرف سے محبت اور عقیدت میں بڑھتا جائے گا۔ اب اس بات پر قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ جب نسبت کی بات چھڑتی ہے تو صحابہ میں سب سے زیادہ قرب جناب ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ہے اور اہل بیت میں سے سب سے زیادہ قرب جناب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کے حصے میں آیا۔ تو ہم نے قرب دیکھنا ہے، جہاں جتنا زیادہ قرب ہوگا ہماری غلامی کا اتنا زیادہ زاویہ بڑھتا جائے گا۔ جب بات صحابہ کی چھڑے گی تو چونکہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرب جناب ابو بکر صدیق کے پاس ہے، اس لیے ہم سب صحابہ سے بڑھ کر پیار سیدنا ابو بکر صدیق سے کریں گے۔ اہل بیت ساری حضور کی قریبی ہے لیکن ان میں چونکہ سب سے زیادہ قرب جناب زہرا اور جناب علی المرتضیٰ کو حاصل ہے، اس لیے پیار سارے صحابہ سے ہوگا، سارے اہل بیت سے ہوگا۔ لیکن صحابہ کی بات چلے گی تو قرب کی انتہا صدیق کو حاصل ہے، وہاں پیار کی حد صحابہ کے حوالے سے صدیق کو نصیب ہوگی۔ اہل بیت کی بات چھڑے گی تو یہاں قرب کی حد جناب زہرا اور جناب علی المرتضیٰ کو حاصل ہے، وہاں پیار کی انتہا جناب زہرا اور جناب علی المرتضیٰ کے حصے میں آئے۔ آج چونکہ عین وہ دن ہے جس دن میں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، یا صوفیوں کی زبان میں، درویشوں کی زبان میں، ولیوں کی زبان میں کہیں تو آج نبی کے غار والے سنگی اور مزار والے سنگی کے عرس کا دن ہے۔ چونکہ جس دن اللہ کا مقبول بندہ جاتا ہے ہم درویش لوگ
خانقاہوں والے لوگ اس دن اس کا عرس مناتے ہیں. تو صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق پاک یہ کتنے بڑے اللہ کے بندے تھے کہ جنہیں اللہ کا بندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مرید نے نہیں عطا فرمایا، خود اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا. تو آج جناب ابو بکر صدیق پاک کے عرس کا دن ہے. اس لیے ہم اہل محبت، اہل طریقت، اہل عشق، اہل تصوف آج سلامی پیش کریں گے تاجدار صداقت کی بارگاہ میں. اور طریقہ ہمارا یہی ہوگا کہ ہم اس مضمون کو اس بندش میں باندھ کے پیش کریں گے کہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمائی. آئیے آقا پاک کے اس بے مثل محبوب صحابی کا تذکرہ پہلے قرآن سے سنتے ہیں، پھر وقت ملا تو قرآن والے صاحب قرآن محمد عربی کی زبان سے سنتے ہیں. آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تاجدار صداقت کی عزت و عظمت کے حوالے سے. تو 10واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ توبہ ہے. اللہ کریم نے اس مقام پر جناب ابو بکر صدیق کی وفا کو بھی بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثل سنگت کو بھی بیان کیا ہے، اور ابو بکر صدیق پر اپنی خاص رحمت کو بھی بیان کیا ہے، اور اس جہان میں ابو بکر صدیق کی عزت و عظمت کو بھی بیان فرمایا. ارشاد ربانی ہے سان یسنین اذ ہما فی الغار. اللہ کریم آپ سب کو مکہ شریف کی، مدینہ پاک کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. مدینہ پاک میں پہاڑ ہیں اور پہاڑ میں غار کا ہونا یہ فطری عمل ہے. 2 غاریں مکہ پاک میں آج بھی بڑی مشہور ہیں، اور ان غاروں کی زیارت اکثر اہل محبت جا کے بھی کرتے ہیں. اہل محبت اور اہل ادب جہاں زیادہ رنگ ادب کا ہو وہ جا کے نہیں کرتے، نیچے کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقام پر ہمارے بھی قدم آ جائیں جہاں محمد عربی کے قدم لگے ہوئے تھے. یہ سبق میں نے کتاب سے نہیں پڑھا، یہ سبق میں نے اپنے والد گرامی کی زندگی سے پڑھا. کتابوں میں ہم یہی سمجھتے ہیں اس طرف سے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے، یوں چلو گے تو پہنچ جاؤ گے. میں حضرت کی زندگی میں 2 دفعہ آپ کو ساتھ لے جانے کا مجھے شرف، آپ کے ساتھ جانے کا شرف مجھے نصیب ہوا. تو جب بھی ہم ان غاروں کے پاس جاتے تھے تو سارے محبت والے اپنا اپنا رنگ ہے، ہر کسی کی محبت کا ہم اعتراض نہیں کرتے. ہر کوئی کہتا تھا چڑھیں غار ثور پہ، چڑھیں غار ہرا پہ. جہاں قرآن اترا ہے اس کا نام غار ہرا ہے، اور جہاں صدیق اور صاحب قرآن ہجرت والی رات میں اترا ہے اس کا نام غار ثور. تو ہر کوئی کہتا ہے کہ چلیں اس غار کی زیارت کریں. بڑے پیار والے لوگ بڑے پانی وانی لے کے تمام کر کے بھاگ رہے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. میں ابا جی قبلہ کے ساتھ گیا، پہاڑ کے جب شروع میں پہنچے سارے بھاگ رہے تھے. ابا جی نے فرمایا یہیں پر کھڑے ہو جاؤ اور سلام پیش کرو. میں جوان تھا اس وقت، دل کرتا تھا جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. میں نے کہا حضرت جانا چاہتے ہیں. آپ نے یہ جو جواب عطا فرمایا میں تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. فرمایا بیٹا جا سکتے ہو، طاقت ہے تم میں، ہمت ہے، لیکن میری ایک بات سن لو. وہ بات یہ ہے کہ چونکہ پہاڑ ہے نا،
اور پہاڑ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کا چڑھنے کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، جگہ جگہ سے راستے نہیں ہوتے کہ ادھر سے بھی چڑھ گیا ادھر سے بھی چڑھ گیا۔ صحرا میں تو موج ہوتی، ادھر سے چلا جا ادھر سے چلا جا، میدانی علاقے میں وٹے لگ جا، بننے لگ جا، راتے لگ جا۔ پہاڑ کی بنتر ایسی ہوتی ہے کہ راستہ بنتا ہی بڑا مشکل سے ہے اور ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹا چڑھ جائے گا، تجھ میں طاقت ہے، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا حضرت آپ کی محبت سے ہمارا کیا مقابلہ، جو آپ کا عشق ہے ہمارا کیا مقابلہ۔ فرمانے لگے بات اس ضد کی نہیں ہے، بات یہ ہے میں نہیں چڑھوں گا اس لیے کہ چونکہ پہاڑ پہ چڑھنے کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب اگر میں جاؤں اوپر غار میں تو یا تو میں سر کے بل جاؤں، یا تو میں سر کے بل جاؤں تو چلو چلا جاؤں، اور اگر میں پاؤں کے بل جاؤں تو عین ممکن ہے جہاں حضور کا قدم لگا ہو وہاں اگر میرا قدم لگ جائے تو مجھے غار میں جانے کا اتنا مزہ نہیں جتنا محمد کا ادب کرنے میں مزہ آتا۔ تو یہ دو غاریں ہیں، ایک غار ثور ہے، ایک غار اعظم صاحب یقیناً گئے ہوں گے۔ تو غار ثور اس خاص غار کا نام ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا، اور یہ وہ آیہ بینہ ہے جس میں غار ثور کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بڑی باتیں سامنے آ جاتی ہیں اور پھر چھوڑنے پہ دل نہیں کرتا۔ غار کی اوقات تو نہیں تھی کہ اس کی تعریف خدا کرتا۔ غار تو شے ہی کوئی نہیں ہوتی، پہلے پہاڑ کوئی شے نہیں ہوتا، پھر پہاڑ میں جو غار ہو وہ کس کام کی ہے؟ عجیب اندھیرا ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے وہاں کی۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے بتا دیا غار کی اوقات تو تعریف کی نہیں تھی کہ اس کی تعریف کی جاتی، لیکن جب اس میں رب کا یار آ گیا تو اللہ نے غار کو بھی قابل تعریف بنایا۔ یعنی قابل تعریف ہونے کے لیے اوقات کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، محمد کی نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ حضور کے قدموں میں آ جا تو قابل تعریف ہو جائے گا۔ غار نے کوئی عبادت نہیں کی، غار نے کوئی وظیفے نہیں کیے، بس نبی کے قدموں میں آ گئی۔ جو چیز نبی کے قدموں میں آ جائے وہ جیسی بھی ہو قابل تعریف ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھنے میں تو کہانی ہے لیکن تمہیں سبق دے رہی ہے۔ اگر تو قابل تعریف بننا چاہتا ہے تو طریقہ ایک ہے، اپنی جبین نیاز کو محمد کریم کے قدموں میں جھکا دے، فرشی بھی تیری تعریف کریں گے، عرشی بھی تیری تعریف میں شامل ہے۔ یہ نعرہ صحابہ کرام کا یقیناً صحیح ہے، لیکن چونکہ آج ذکر پاک ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا تو اس طرح نعرہ لگائیں، شان سیدنا ابو بکر صدیق، شان سیدنا ابو بکر صدیق، عظمت و شان سیدنا ابو بکر صدیق زندہ باد۔ صاحبان جی وقار بات سمجھے، ہم مرضی سے زندہ باد نہیں بناتے، ہم انہیں زندہ باد کہتے ہیں جنہیں خدا نے یہ شان دی ہے یا محمد مصطفیٰ نے شان عطا فرمائی۔ جن کی شان خدا رسول نے نہیں کی ہم ان کی حکومت دیکھ کے زندہ باد نہیں کہتے، ہم ان کی سیاستیں دیکھ کے زندہ باد نہیں کہتے۔ زندہ باد حکومت کی وجہ سے کوئی ہوتا تو فرعون زندہ باد ہوتا، شداد زندہ باد ہوتا، نمرود زندہ باد ہوتا۔ پوری دنیا پہ حکومت چلی ہے، فرعون شداد اور نمرود کی مردہ آباد ہے، مردہ آباد ہے۔ بلال کی ایک گلی پہ بھی حکومت نہیں تھی، وہ زندہ آباد ہے، وہ زندہ آباد ہے، زندہ آباد۔ زندہ باد حکومت کی وجہ سے نہیں ہوتے، محمد کی قربت کی وجہ سے ہوتے۔ جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا زندہ باد ہوتا جاتا ہے، اتنا زندہ باد ہوتا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو صحابہ مقام قرب کی انتہا حاصل ہے۔ سنیں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میں نے عرض کی دو غاریں ہیں، ایک غار حرا جہاں حضور پر قرآن اترتا تھا، ایک غار ثور جس میں ہجرت والی رات صدیق بھی اترا ہے
اور صاحب قرآن نبیوں کا سلطان بھی اترا ہے. اس کا نام ہے غار ثور. اسی غار کا ذکر ہے اس آیت میں. اور یہ آیت کیا مفہوم دے رہی ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. لوگوں دھیان کرو، توجہ کرو اس منظر پر کہ جب اس غار کے عفت مآب ماحول میں، اس غار کے عصمت مآب ماحول میں، اس غار کے طہارت مآب ماحول میں یہ کیفیت تھی کہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا اذ یقول لصاحبہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن، خوف نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا. غم وہ کرے جو خدا کی حفاظت میں نہ ہو. ان اللہ معنا، او میرے ساتھی پریشان نہ ہو، میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں، تو بھی اللہ کی حفاظت میں. ان آیات بینات کے پس منظر کے حوالے سے جو بات 1400 سال سے مفسرین نے متفقہ طور پہ لکھی ہے، وہ اپنے ہیں، غیر ہیں، سب نے اس بات کو تذکرہ ضرور کیا ہے کہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب کفار مکہ کے مظالم نبی پاک کے مستانوں پر، آقا کریم کے دیوانوں پر، آقا کریم کے متوالوں پر حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ محمد کے غلاموں کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹوں کے ساتھ باندھ کے چیرا جا رہا ہے. اور پھر جب یہ حالت ہو گئی کہ پہلے تو کسی ظلم کے آگے جناب خدیجہ دیوار بن جاتی تھی، کبھی کسی ظلم کے آگے مکے کا سردار بطھا ابو طالب دیوار بن جاتا تھا، روک کے رکھتا تھا ظالموں کو، اور سینے پہ وہ ظلم سہتے تھے جناب خدیجہ پاک اور جناب ابو طالب پاک. اور کفار کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان دو سرداروں کے ہوتے ہوئے نبی پاک کی ذات کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے. جب اللہ کے نظام کے مطابق خدیجہ پاک بھی پردہ فرما گئی، جناب ابو طالب پاک بھی پردہ فرما گئے، پھر تو ظالموں کے کڑیائے کھل گئے، ظالموں کی تنابیں کھل گئیں، وہ دن رات ظلم کا حد کرنے لگے. اب نظام اللہ کا ہوتا ہے، کسی کو کتنا بڑا شان دینا ہوتا ہے اتنا بڑا ہی امتحان بھی لیا کرتا ہے. وہ مکہ جس میں رسول اللہ کے بچپن کے ایام گزرے تھے، جہاں اپنے دادا عبد المطلب کی سرداری دیکھی تھی، جہاں ابو طالب کی شہنشاہی دیکھی تھی، تیرے میرے بچپن میں بھوک بھی تھی. تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچپن کے حال کمال کے تھے، جس ویلے کچھ نہیں لبدا سائیکلے تے چڑھنا بڑا شرف ہوندا ہی، اس ویلے آج بھی اسی کروزراں نالوں چنگا سمجھنے اب وہ بڑا ٹھٹ آئی، وہ بڑا مزے. بچپن کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنا مزہ ہوتا ہے، اپنا حسن ہوتا ہے، اور بچپن کی یادیں کبھی ذہن سے مٹتی. جب ظلم کی حد ہو گئی تو میرے آقا کریم کو رب کریم نے فرمایا حبیب اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ آج تک تو نے مکے کو عزت عطا کی ہے، اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ تیرے قدموں سے مدینہ شریف مکے سے بھی افضل ہو جائے، یثرب کو مدینہ بنا دے. اور محبوب میری طرف سے اجازت ہے، اپنے صحابہ کو کہہ دے کہ جو جانا چاہتا ہے، جس پر مشکل کی گھڑیاں وہ جائے، ہجرت کرے، مدینہ پاک کی طرف جائے. وہاں حضور کے غلام پہلے سے موجود ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، معاونت کریں گے، سنگت کریں گے، وعدے ہو چکے تھے. تو اب اللہ کی طرف سے جب اجازت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا پیارے صحابہ تم نے محبت کی حد کر دی ہے، میری وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کی حد کر دی ہے. اب میرے رب نے اجازت دے دی کہ جاؤ صحابہ کو اجازت دے دو وہ چلے جائیں. آج سے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تم مکہ چھوڑ سکتے ہو، مدینہ جا سکتے ہو، وہاں رہو، محنت کرو، کوشش کرو. صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں اجازت دی جا رہی ہے، ہم کیسے جائیں گے مدینے میں، ہم جا کے کیا لیں گے اگر محمد مکے میں موجود رہے. تو میرے آقا کے چہرے پہ تبسم آیا، فرمایا تمہیں فوری اجازت ہے، تم جاؤ، پریشان نہیں ہونا، ان قریب مجھے بھی اجازت ملے گی اور میں بھی مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہی آ جاؤں.
یہ سنا تو صحابہ کی جان میں جان آئی، چہرے نکھرے، حضور سے اجازت لے کے ہجرت کرنے لگے۔ تقریباً کثرت کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کر لی، لیکن اس اجازت کے باوجود ایک ہستی ایسی تھی اسی مکے میں رہنے والی، اور میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ سب سے اہل بیت کو علیحدہ رکھیں، وہ کیٹیگری علیحدہ ہے، وہ لیول ہی علیحدہ ہے، خدیجہ پاک ہوں، ابو طالب پاک ہوں، وہ نظام ہی علیحدہ ہے۔ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، صحابہ میں سب سے پہلے جس نے محمد کے لیے مار کھائی ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ جناب ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے مار ابو بکر صدیق نے کھائی، وہ جس نے سب سے پہلے مار کھائی تھی۔ اصول تو یہ بنتا تھا کہ جسے سب سے پہلے کی مار پڑنی شروع ہو گئی ہے وہ سب سے پہلے ہجرت پہ چلا جاتا۔ اجازت جو ہو گئی تھی جاؤ سارے، تو جو بیچارہ پہلے دن سے مار کھا رہا ہو، باقی تو کوئی 5 سال بعد آیا، کوئی 6 سال بعد آیا، کسی نے 3 سال مار کھائی، ابو بکر نے تو پہلے دن سے مار کھانا شروع کر دی۔ تو اصولی طور پہ سب سے زیادہ مار تو انہیں پڑی تھی۔ جب چھٹی ہو تو جس کو مار زیادہ پڑے وہ پہلے جاتا ہے یا بعد میں جاتا ہے؟ پہلے جاتا ہے۔ فطری طور پر اصول یہ بنتا تھا کہ مار تو سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کو پڑی ہے، تو جب اجازت ہوتی فوراً چلے جاتے۔ لیکن دیکھ یار، محبت دیکھ، وفا دیکھ، عشق دیکھ، بعد میں آنے والوں کی عزت کو بھی کروڑوں سلام۔ اجازت ہوئی، 8ویں سال میں آنے والے چلے گئے، 9ویں سال میں آنے والے چلے گئے، 7ویں سال میں آنے والے چلے گئے، لیکن جو پہلے دن سے مار کھا رہا تھا، پہلے دن سے مار کھا رہا تھا، وہ نہ نکلا، نہ گیا، نہ اجازت لی، اس سوچ کے ساتھ بیٹھ رہا، رہوں گا تو بھی اپنے آقا کی سنگت میں رہوں گا، جاؤں گا تو بھی محمد عربی کی سنگت میں جاؤں گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ صحابہ میں سے وہ واحد صحابی تھا جس نے ساری زندگی بتوں کی پرستش نہیں کی، چونکہ چھوٹے ہوتے ہی بچپن میں ہی محمد کی غلامی میں آ گیا تھا۔ لوگ دوستی کہتے ہیں، لوگ یاری کہتے ہیں، میں ادب کا خیال رکھتا ہوں، کہاں محمد اور کہاں مخلوق کا کوئی بھی اور فرق۔ حضور ضرور دوست کہے، حضور ضرور یار کہے، یہ حضور کو حق حاصل ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی نبی کا یار کہیں یا نبی کا دوست کہیں۔ کوئی جتنا بڑا بھی ہے اس کا بڑا شرف یہی ہے کہ وہ محمد کی غلامی میں آ گیا ہے۔ جب علی کہتا ہے انا عبد من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، بڑا شرف یہی ہے۔ ابو بکر صدیق چونکہ بچپن میں حضور کے ساتھ رہتے تھے، بچپن میں سرکار کے ساتھ کھیل میں شامل ہوتے تھے، تو یہ صحبت اس کھیل میں جانے کی وجہ سے بھی نصیب ہو گئی کہ جب بت کے سامنے جاتے تھے تو دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی، محمد کے ساتھ بس کھیلنے کی وجہ سے بتوں سے نفرت پیدا ہو گئی، بتوں سے نفرت پیدا ہو گئی، اور بت کے سامنے بچپن میں گئے تو اتنا بڑا روڑا اٹھا لیا اور بت کو مار کے پتہ ہے کیا کہا ان کنت الہن، اور اگر تو رب ہے تو پھر میرے روڑے تو بچ کے بھی کھا، اگر تو رب ہے تو پھر میرے اس روڑے سے، وہ بت بیچارہ کیسے بچتا، روڑا مارا، اس کی آنکھ پہ لگا، اس کا نقصان ہو گیا، ظاہری بات ہے۔ بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ابھی نبی نے لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کیا، بس ابو بکر چند لمحے حضور کے ساتھ بچپن میں رہتے تھے، اس رہنے کا شرف بھی ایسا تھا کہ بتوں کے آگے جھکنا ابو بکر کی طبیعت سے بھی دور ہو گیا۔ یہ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق کی، یہ جب اجازت ہوئی ہے نا ہجرت کی، تو یقیناً میں اس بات کو یوں کر کے سمجھاؤں گا تو زیادہ مزہ آئے گا،
اجازت کی خبر تو ابو بکر تک بھی پہنچی ہوگی، بلکہ خود حضور نے سارے صحابہ کو جب کہا تو ابو بکر تو رہتے ہی ہر وقت ساتھ تھے. ابو بکر کے تک یہ پیغام پہنچا، یہ حکم پہنچا کہ اجازت ہے. سائیں فرما رہے ہیں جاؤ. تو میں اکثر اس بات پر سوچ کر بڑا مزہ لیتا ہوں کہ انسان کے دل میں فطرتاً دو جذبے ہیں، ایک کا نام ہے عقل، ایک کا نام ہے عشق. ایک کی عقل تے دوجا کی جیڑی میچ تول کے ٹرے او دا نا عقل ہے، تے جیڑی ہٹ گٹھ سیویں دو ہاتھ پاڑے لتھی چڑی نہ جانے او دا نا عشق ہے. اور یہ ہر انسان میں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں نہیں. اب یہ فرق ضرور ہے، کسی میں عقل زیادہ ہے، کسی میں عشق زیادہ ہے، کسی میں برابر ہے، کسی کے کچے ہیں کسی کے پکے ہیں، یہ فرق ضرور ہے. لیکن ہر انسان میں یہ دو چیزیں ہیں، عقل بھی اور عشق بھی. اور فیصلے جب بھی کرواتے ہیں یہی دو چیزیں کرواتی ہیں، یا عقل فیصلے کرواتی ہے یا عشق فیصلے کرواتا ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت منظرنامہ جناب ابراہیم کے بارے میں لکھا تھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو یقیناً جس طرح ابراہیم کے سامنے عقل اور عشق کا ایک منظرنامہ آیا، یہ ہر دور میں ہر بندے کے سامنے آتا ہے. ابو بکر صدیق نے بھی تو سنا کہ ہجرت کر، مار سے بچ، لڑائی سے بچ، تکلیف سے بچ، موج کر. ادھر عقل آ گئی، ادھر عشق آ گیا. عقل نے یقیناً یہی کہا ہوگا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے اجازت ہو گئی ہے، گستاخی ہے کوئی نہیں، گناہ ہے کوئی نہیں، منع ہے کوئی نہیں، اجازت ہو گئی ہے، جا. ہجرت کرنے سے ثواب بھی ملے گا، کیونکہ ہجرت کا جہاد جتنا ثواب ہے، گھر چھوڑنا تو معمولی کام نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے. تو اب اصول یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہوگی کہ اے ابو بکر نکل، جا، اجازت ہے، گناہ کوئی نہیں، جانے سے تجھے ثواب اور وقار ملے گا. مجھے آج بھی وہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے جب عقل ابو بکر پاک کو کہتی ہوگی جانے سے ثواب اور وقار ملے گا، تو للکار کے عشق مقابلے میں آتا ہوگا اور صدیق کو کہتا ہوگا صدیق جانا نہیں، رک جا، یہاں رہنے سے یار کا دیدار ملے گا. عقل یقیناً سمجھاتی ہوگی کہ جا، دکھ سے نجات ملے گی، تکلیف سے نجات ملے گی. لیکن سامنے عشق گرجتا ہوگا اور مت جا، یہاں رک، یہاں جار کے جلووں کی خیرات ملے گی. عقل یقیناً سمجھاتی ہوگی کہ جا، تجھے رہائی ملے گی، رہائی ملے گی، یہاں کی مشکلوں سے رہائی ملے گی. اور عشق للکارتا ہوگا نہیں ابو بکر، رک جا، تاریخ رقم کر جا، مجھے رہائی سے اتنا پیار نہیں جتنا یار کے جلووں کی گدائی سے اتنا پیار. اور ہوا وہی فیصلہ، عشق کا غالب آیا، عقل مغلوب ہو گئی، عشق غالب آ گیا. صدیق نہیں گئے، رک گئے. نظام ربی ہے، سسٹم ربی ہے. چند دن گزرے، کفار مکہ نے پکی پکی صلاح کی کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دین اسلام کا کام ختم کرے. اور دیکھ بھی لیا کہ باقی ساتھی اس کے ہجرت کر گئے ہیں، تو آج تو محمد پر حملہ کرے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کام تمام کر دے. اور جس بات پر ان کا اتفاق ہوا وہ یہ تھا کہ اکیلا کوئی محمد کے قریب نہ جائے. ہائے ہائے ہائے، اکیلا کوئی محمد کے قریب، چاہے 1000 بندوں پہ بھاری ہو، کوئی نہ جائے. انہوں نے کہا چلو پھر کوئی 10-12 بندوں کی جماعت بنا لیتے ہیں. تو 12 بندوں کی جماعت اکٹھی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں پتہ کوئی نہیں، تم کہتے ہو 12 بندے جا کے لڑیں گے. خبر پکی یہ ہے کہ اس گھر میں جہاں محمد رہتے ہیں وہاں نبی بھی موجود ہے اور علی بھی موجود ہے. کلیاں بہن اڑیودے واہ کوئی نہیں، پوری جی لڑائی اڑیودے واہ کوئی نہیں، کیا کریں جی. انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، جتنے قبیلے مکے کے کافروں کے ہیں ہر قبیلے کا پہلوان لایا جائے. 100 سے زیادہ قبیلے تھے کافروں کے، 100 پہلوان لایا جائے اور مقابلہ کر کے محمد کو نہیں مارا جا سکتا. یہ بھی یاد رکھنا، اس لیے کہ محمد خود بھی بے مثال ہے
جرت کی انتہا پہ ہے، اور وہ جو ہر وقت راکھا بن کے محمد کے ساتھ رہتا ہے، علی اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا طریقہ؟ فرمایا ان کو سامنے سے حملہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو چھپ کر ہی مارا جا سکتا، لوگ کے انت وار ہونا ہے، رات ہو، سوئے ہوئے لوگ ہوں، 100 بندہ حملہ کرے اور محمد کے بستر پر حملہ کرے، اور اس طرح مقابلہ کر جائیں گے، اور اگلا فائدہ یہ ہوگا کہ 100 قبیلوں سے پھر اگر علی کے بچے لڑے بھی تو کیسے لڑیں گے، محمد کے لال لڑے بھی تو کیسے لڑیں گے، ہاشمی لڑیں گے کیسے لڑیں گے، ایک قبیلہ ہو تو وہ تو تباہ کر کے رکھ دیں گے، کچا کھا جائیں گے۔ تو 100 سے زیادہ قبیلے اکٹھے ہوئے کہ حملہ کرتے ہیں، پھر بھی سامنے آگے نہیں کرنا، رات کو انتظار کرتے رہے، سارے سو جائیں، نبی بھی ظاہری طور پر آرام فرما ہو جائے، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل کبھی نہیں سوتا، انہوں نے سمجھا سو گیا ہوں۔ اب وہ ساری تیاری ہو گئی ہے، ادھر سے جبریل رپورٹ لے کے حاضر ہو جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سائیں تیاری ہو گئی ہے، وہ لوگ تلواریں لے کے آ گئے ہیں، شہر مکہ سارا سو چکا ہے۔ میرے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہائے جبریل پھر کیا ہوگا، فرمایا بس یہ بتا میرے یار کا سنیا کیا ہے، یہ ڈر کوئی نہیں جو اکھے انہاں نے دوڑا لا چھڑ میں کلا بھی نہ مکتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، جو یار کا پیغام ہے مجھے وہ ماننا ہے۔ سائیں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آج ان سے لڑائی نہیں کرنی، آج ان کو ایک معجزے کے ذریعے شکست دے کے آپ نے تشریف لے جانا ہے، اور یہ نظام جو ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس نے عہدہ اس نے واضح ہونا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام فرمائے اس رات کو، یہ میں نے پہلے کہا یہ اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے، ہم محمد کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ پہلا کام میرے نبی نے جب ہجرت کا حکم ہوا کہ محبوب آپ معجزہ کی طاقت سے آپ نے نکلنا ہے اور اس طرح آپ نے تشریف لے جانا ہے، تو حضور نے 2 بندوں کو مخاطب کیا اس پوری رات میں، صرف 2 بندوں سے میرے نبی نے بات کی۔ پہلی بات حسن کے بابا علی سے فرمائی، دوسری بات عائشہ صدیقہ کے بابا جناب ابو بکر صدیق۔ میرے آقا علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں اور پیارے علی کو فرماتے ہیں علی مجھے حکم ہو گیا کہ ابھی ہجرت کرنی ہے، صحیح میں حاضر بالکل تیار، کوئی پوچھنے کا مسئلہ نہیں، میری ڈیوٹی اور کیا ہے، مجھے اللہ نے اور اللہ کے بعد اپنے ابے نے ایک ہی سبق پڑھایا ہے، جان جائے تو جائے محمد کے وجود پر کوئی حرف نہ آئے، میں حاضر صحیح، اون آنکھ ہوتے اون، جٹے ناک ہوتے جٹے، بندہ تے حاضر ہے۔ فرمایا نہیں علی آج تیری ڈیوٹی تبدیل کر دی ہے، تیری ڈیوٹی آج بدلا دی ہے، صحیح آج کیا ڈیوٹی، جو بالغ کی مرضی، بندہ تو حاضر ہے۔ کہا علی آج تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ مجھے ابھی حکم ہوا ہے، میں نے ہجرت پہ چلے جانا ہے، اور میں جب چلا جاؤں گا تو مکے کے کافر چاہے میرے دشمن ہیں لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ محمد جیسا سچا بھی کوئی نہیں، محمد جیسا امانتدار بھی کوئی نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے سب نے جو میرے شریک ہیں جو تلواریں لے کے میرے مقابلے پہ آئے کھڑے ہیں، انہوں نے بھی اپنی امانتیں میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، امانتیں جو ہیں ان کی وہ میرے پاس ہیں، میں اگر چلا جاؤں گا کل کوئی کہہ سکتا ہے جی دیکھو نبوت کا دعویٰ تھا اور امانتیں کو پتہ ہی کوئی نہیں، لوگوں کی امانتیں لے کے چلا گیا۔ میں نے صرف ہجرت نہیں کرانی، لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے جس طرح محمد شان رسالت میں بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق میں محمد شان امانت و دیانت میں بھی بے مثال ہے۔ حضور حکم فرمایا علی اس طرح کر، میری امانتیں جو میرے پاس ہیں ان لوگوں کی وہ میں تجھے دیتا ہوں، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے دیتا ہوں، تو بھاگ جا، کہیں جا کے خاموش ہو جا، کہیں سائیڈ پہ ہو جا، مجھے حکم ہے میں معجزہ دکھاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے بھئی یہ طریقہ ٹھیک ہے، امانت دیانت کا حکم دے دیا ٹھیک ہے، یہ مہربانی ہے حضور کی، اس سے اگلی بات نہ تیری سمجھ میں آ سکتی ہے نہ میری سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ بات یا پھر علی جانے یا نبی جانے، سچی بات ہے نہیں سمجھ میں آتی، میں اصول ہے، دشمن سامنے کھڑے، پوری 1400 سالہ تاریخ متفق ہے، تلواروں والے باہر کھڑے، یہ اندر والا جس پر انہوں نے حملہ کرنا ہے یہ امانتیں دے رہا ہے علی کو،
کہ یہ امانت ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ اس تک پہنچانی ہے. یہاں تک تو ٹھیک تھا، امانتیں دیتے. کہتے علی چلا جا، تو کہیں چھپ جا، کل رات کو میں تو موجے سے نکل جاؤں گا، تو کل یہ امانتیں دینا اور امانتیں دے کے آ جانا. نہیں، یہاں تک بات تھی ظاہریت کی، یہاں تک بات تھی ظاہریت تھی. اس کے آگے جو بات ہے ظاہریت تھی، اس کے آگے جو بات ہے وہ ساری ہے روحانیت کی. وہ بات وہ سمجھے جس کی روح ستھری ہو، جس کی روح اعلیٰ منزل پر پہنچو. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امانتیں دیں، میں ایسا ہوں کہ دشمنوں کی امانتیں بھی میں واپس کر کے جا رہا ہوں اور دیکھ کے جا رہا ہوں. لیکن اگلے فکرے کی مجھے تو نہیں سمجھ آئی، اس لیے کہ میری روح بہت چھوٹی ہے. آپ کی بڑی ہو تو یقیناً سمجھ لینا. آپ کو چاہیے یہ تھا، فرماتے علی جا کے یہ امانتیں لے کے چھپا دے، صبح دے دینا. نہیں کہا یہ امانتیں لے لے. ہن سنے آئے گل، یہ امانتیں لے لے اور چھپ نہیں جا، کہیں لک نہیں جا. جس بستر پر ابھی حملہ ہونا ہے وہ سارے جس بستر پر حملہ کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں. یہ امانتیں لے لے اور میرے اس بستر پہ تو سو جا. سیانے بندے ہو، جتنا ذہن آ سکے اتنا اتنا مزہ ضرور لویا ہے. میرے کو لفظ کوئی نہیں جتنے نال میں بیان کر سکتا. پتا ہے 100 بندہ حملہ کرنے والا ہے، کرے گا حملہ، کرے گا بھی بستر پر. سامنے آ کے تو مقابلہ نہیں کرتے، انہیں واہ انہیں حملہ کرنا ہے، کرنا بھی بستر پر. میں امانتیں لے لے اور سو بھی میرے بستر پر. یہ نہیں کہ ادھر ہو جا، چلو گھر نہیں جاتا تو اس کونے میں ہو جا، اس کونے میں ہو جا. نہیں، آ جیڑی میری منجی ہے، جو میرا بستر ہے، اس پر سو جا اور کل امانتیں دے کے واپس آ جانا. کل امانتیں دے کے واپس. کہنے کو یہ ایک جملہ ہے، کہنے کو یہ ایک فکرہ ہے، لیکن خدا کی قسم اس ایک فکرے میں مدینے والے کی شان کا بھی کمال بیان ہے، حضور کی طاقت کا بھی کمال بیان ہے، حضور کے اختیار کا بھی کمال بیان ہے، علی کے عقیدے کا بھی کمال بیان ہے، علی کے پیار کا بھی کمال کا بیان ہے. صاحبان جی وقار توجہ فرمائیں. کہا لے لے اور اس بستر پہ سو جا، امانتیں دے کے واپس آ جانا. ایمان سے مجھے بتائیں، پتہ ہو اس راستے پر میرے دشمن بیٹھے ہیں، بندہ اس راستے سے نہیں گزرتا. جب علی کو پتہ ہے 100 بندہ تلواریں لے کے کھڑا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس بستر پر حملہ کرنا ہے، نیندر آؤندی ہے؟ بندہ سوتا ہے؟ نہیں. ایک دشمن کلاشن کوف چال ہے 7 کوٹھے چندر نیندر نہیں ہوندی، میں پتہ نہیں کس ویڑے بس جاوے. اب سنو جملہ اور میں بات کو آگے لے جاؤں. علی فرماتے ہیں حضور نے یہ کہا، میں نے ایک دفعہ بھی عرض نہیں کی یا رسول اللہ میں امانتیں لے کے سائیڈ پہ چلا جاتا ہوں یا کہیں بھاگ جاتا ہوں. جیسے نبی نے کہا میں نے ویسے کا ویسا مانا. جو محمد نے کہا میں نے مرضی نہیں کی، ویسا مانا. تمہیں بتانے کے لیے کہ دنیا والوں بلندی مرضی میں نہیں ہوتی، بلندی محمد کی ماننے میں ہوتی ہے. علی پاک فرماتے حکم ہوا سو جا. ایک تلوار لے کے کوئی کھڑا ہو جائے نیند نہیں آتی. علی کہتے ہیں میری ساری زندگی میں، ساری زندگی میں علی فرماتے ہیں اتنی گہری نیند مجھے ساری زندگی میں نہیں آئی جتنی اس رات اس بستر پہ آئی، جتنی اس رات اس بستر پہ آئی. بات تو بڑی لمبی ہے لیکن کسی وقت حضرت مولا علی کے ذکر پاک کے خاص ایام میں اس کی تفصیل پر عرض کروں گا، مجھے بھی آگے جانا ہے. علی پاک فرماتے ہیں اتنی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. کسی نے پوچھا صحیح باہر تلواروں والے تھے، نیزوں والے تھے، آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیزوں اور تلواروں سے ڈرے اس کا نام علی نہیں ہوتا.
انہاں تو میں اگے ہی کدی ناس ڈریا، اے نیزے تے تلوار تے انہاں تو میں اگے ہی کدی ناس ڈریا۔ جناب پھر کیوں کہتے ویسے جو نہیں ڈرتے تھے تو اس رات زیادہ نیند کیوں آئی؟ باقی بھی تو نہیں ڈرتے، تو باقی رات کہا اس لیے کہ باقی راتوں میں تلواروں نیزوں سے مجھے ڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے حکم موت کا خوف تو ہوتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اسرائیل کی آمد کا انتظار تو ہوتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس رات میں گہرا اس لیے سویا کہ جب محمد نے کہہ دیا کہ کل امانتیں دے کے آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تلوار کیا، اب تو اسرائیل کی ہمت بھی نہیں ہے کہ علی کے قریب آ سکے۔ آقا کریم مولا علی کو امانتیں دے کے سلا کے نکلے، حکم ہوا محبوب ان پر کچھ روڑے پکڑ کے پھینک دے، تو ان میں سے گزرے گا، تجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضور نے روڑے پکڑے، چھوٹی سی مٹھی دھول کی مٹی کی پھینکی، 100 بندہ سامنے کھڑا ہے، میرا نبی درمیان سے نکلا، کسی نے دیکھا نہیں۔ پیار والے لوگ کہتے ہیں یہی تو سمجھایا تھا، محمد ہر کسی کو نظر نہیں آتا، محمد ہر کسی کو نظر، محمد کے لیے آنکھ ابو جہل کی نہیں، آنکھ علی کی ہونی ضروری ہے۔ ادھر ہی علی دیکھ رہا تھا، علی وہ ابو جہل والے نہیں دیکھ سکے، اور آگے گیا تو جہاں جیسے علی دیکھ رہے تھے محمد کو، ویسے ہی ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک رات ہے، ایک لمحہ ہے، علی بھی دیکھ لیتا ہے، صدیق اکبر بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ 100 بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہی تو سمجھانے والی بات ہے، محمد کی مرضی ہوتی ہے، جس کو دکھنا چاہے، جس کو اپنا دیدار دینا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، کوئی سامنے آ کے بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی یہاں بیٹھ کے بھی محمد کا دیدار۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو اپنے بے مثل طریقے کے مطابق دستک دینا چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے کسی بھی دروازہ بند ہو تو اس کو 3 دفعہ دستک دو، اگر جواب ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو فوراً واپس آ جاؤ، اور اندر والے پر ناراض بھی نہیں ہونا، یہ نہیں آنا میں آیا صبح ہی نہیں کھولیا، کسی مجبوری میں ہوگا۔ حضور آئے، اب 3 دفعہ دستک دینی اصول تھا، رات کی آدھی رات کا وقت تھا، لیکن تاریخ یہ لمحہ نہیں بھول سکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ مبارک کیا کہ دستک دوں، اللہ جانے کیا رشتے تھے، کیا محبتیں تھیں، کیا وفائیں تھیں۔ ابھی لمس، ابھی حضور کی انگلی مبارک دروازے کو ٹچ نہیں ہوئی، لگی نہیں، صدیق نے دروازے کے دونوں کو آڑ کھول، سامنے کھڑا ہے، روئے جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی دست بوسی کر کے حضور فرماتے ہیں بتا صدیق، دستک دی جاتی ہے رات کو 3 دفعہ، 2 دفعہ، پھر بندہ اٹھتا ہے کھولتا ہے، میں نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے لگانے کے لیے، لگا بھی نہیں، تو نے کھول کیسے دیا؟ کہتا ہے سائیں عرض یہ ہے دروازے ان کے کھٹکھٹائے جاتے ہیں جو اپنی سوچوں میں بیٹھے ہوں۔ سائیں جس دن سے اجازت ہجرت ہوئی اور آپ نے کہا تھا میں نے جانا ہے، صدیق نے رات کو سونا چھوڑ دیا ہے، میں تو ساری رات دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، کب وہ گھڑی آئے میرے بخت جاگے، میرے نصیب جاگے، میرے آقا مجھے منتخب فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر، مجھے بھی رب کی طرف سے ایسے ہی وفادار کا حکم ہوا ہے، جو نیند کو پیارا نہیں سمجھتا میرے پیار کو پیارا سمجھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں، آقا کریم سفر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب راستے کا منظر بہت عجیب ہے، چونکہ شدت کا اندھیرا ہے، اللہ کریم آپ کو زیارت کی توفیق دے، آج بھی پتھریلی زمین ہے مکہ شریف کی، پاؤں میں جوتا پہنے تو آواز آتی ہے، پتھر تے پیر لگے جوتی لگے تو انہیں پتا نا کھڑک ہوں گا، تو کھڑک والا جوتا پہن، اس دور میں ہوتی بھی لکڑی کے جوتے تھے، لکڑی کی اکثر کھڑائیں ہوتی تھی، لکڑی کی زیادہ آواز آتی ہے، جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ آواز آئے گی اور لوگ شور ڈال دیں گے کہ یہاں سے کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہا ہے، ظالم پیچھے ہے، تو پتھر پر چلنا ہے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ اب جوتے پہن کے نہ چلا جائے،
جوتے اتار کے چلا جائے. تو سرکار بھی جوتے اتار کے چل رہے ہیں, صدیق اکبر پاک بھی جوتے اتار کے چل رہے ہیں. اب تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں تو عجیب منظر ہے, ادھر سے بھی شور ہے, ادھر سے بھی شور ہے, آگے سے بھی شور ہے, پیچھے سے بھی شور ہے, رات کا سناٹا ہے, اور اس میں یہ شور کی آواز سنتے ہیں. تو جناب ابوبکر صدیق کبھی بھاگ کے اس طرف ہوتے ہیں, کبھی اس طرف ہوتے ہیں, کبھی اس طرف ہوتے ہیں, کبھی پیچھے ہوتے ہیں. میرے نبی مسکرا پڑے, فرمایا ابوبکر کیا مسئلہ ہے, آرام سے چلو, ساتھ ساتھ میرے جا رہے ہو, صحیح بھاگ کیوں رہا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو جناب ابوبکر صدیق ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شور آ رہا ہے چاروں طرف سے, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی. میں بھاگ بھاگ کے چاروں طرف جاتا ہوں کہ کہیں سے بھی حملہ ہو, کہیں سے بھی کوئی تیر آئے, نیزہ آئے, تلوار آئے, صحیح میں بھاگ بھاگ کے چاروں طرف آپ کے چکر اس لیے کاٹ رہا ہوں جو بھی حملہ ہو صدیق کے سینے پہ لگے, محمد کے وجود پہ حرف. صاحبان جی وقار توجہ فرمائیں, سرکار نے یہ منظر دیکھا, دعائیں دی, پیار عطا فرمایا, آگے چلے. تھوڑی دیر اور آگے ہوئے, صدیق اکبر نے آقا پاک کے قدموں کی طرف دیکھا. اب وہ پیارے قدم, آقا پاک کے, پتھریلی زمین, رات کا وقت, پاؤں متورم ہو گئے, پاؤں میں چھالے پڑنے لگے. صدیق رو پڑے, صحیح کرم کر, مہربانی کر. کہا صدیق کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صحیح میں بھی ہوں ماں تے توڑے پیران میں چھالے بھی بنن, میری محبت کو یہ گوارا نہیں. صدیق کرنا کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ پہلے تیرے صحابہ میں نام لکھوایا ہے, آج رات تیرے وفاداروں میں نام لکھوایا ہے, اب آخری مہربانی کر میرا نام اپنی سواریوں میں بھی شامل فرما. مجھے بخت دے میں تجھے اٹھاؤں. کل جب تیری سواریوں کا تذکرہ آئے کہ کس کس نے محمد کا سواری بنا ہے, ان سواریوں میں مجھے ابوبکر کا نام بھی شامل. سرکار نے کرم فرمایا, بزرگ فرماتے ہیں حضور نے اجازت بھی دی, ساتھ میں طاقت بھی دی, کیونکہ اگر طاقت نہ دی جائے تو کسی بندے کا یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کو اٹھا سکے. سرکار نے اجازت بھی دی اور ساتھ طاقت بھی دی. اجازت ابو بکر کے مانگنے پر دی, طاقت بن مانگے عطا فرمائی, اس لیے کہ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگو وہ دے, کریم وہ ہوتا ہے جو مانگو وہ بھی دے, جو نہ مانگو وہ بھی. ابو بکر نے صرف اجازت مانگی, میرے نبی نے اجازت بھی دی, ساتھ طاقت بھی بخشی اللہ کی عطا سے. پھر صدیق اکبر بیٹھ گئے, میرے آقا کریم کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا. اس طرح جناب آقا کریم تشریف فرما ہوئے کہ آپ کے قدمین شریفین صدیق کی سینے پہ لگ رہے ہیں. یار کیا بختوں والا سینہ ہے, کیا شان والا سینہ ہے, جہاں میرے نبی کے قدم چلے ہیں اور سرکار کو لے کے 3 میل کا سفر, اور یہ زمینی سفر نہیں, پہاڑی سفر. خود نہیں چڑھا جاتا اس غار پہ, تیرے میرے جیسا بندہ خود گھبرا جاتا ہے. حضور کو اٹھا کے 3 میل کا سفر کر کے ابو بکر صدیق غار پہ رہ گیا. دکھ تو لگتا ہے جب بد نصیب نام محمد کا لے کے پھر انگلی ابو بکر پہ اٹھاتے ہیں, نام آل رسول کا لے کے پھر انگلی ابو بکر پہ اٹھاتے ہیں. محمد کی سواری کا نام ابو بکر صدیق ہے, محمد کی وفاداری کا نام ابو بکر صدیق ہے. اگر یہ وفائیں نہ ہوتی تو علی پہلا ہوتا جو ابو بکر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا. یہ وفائیں تھی جن کی وجہ سے علی نے ابو بکر کی حکومت و خلافت پہ مہریں لگائی. صاحبان ذی وقار توجہ فرمائیں, جناب ابو بکر صدیق لے کے گئے, غار کے کنارے پر پہنچے. اب اندر اندھیری غار ہے. اب وفا کا ایک اور منظر سامنے آ گیا. سیدنا ابو بکر صدیق حضور کو غار کے منہ پر اتار کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندھیری غار ہے, میں آپ کو پہلے نہیں جانے دوں گا اندر, ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور ہو, کوئی تکلیف ہو, صحیح میں پہلے جاؤں گا, صفائی کروں گا, پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ تشریف لے آئیں. اب حضور نے فرمایا ابو بکر تو بھی تو انسان ہی ہے, تیری بھی تو جان ہی ہے, تجھے جانور ایذا نہیں دے سکتے, تجھے موذی تکلیف نہیں دے سکتے. یا رسول اللہ دے سکتے ہیں, اسی لیے تو جا رہا ہوں. میری جان تو ہے لیکن میری جان محمد پر قربان بھی ہے.
میری جان جاتی ہے تو جائے صحیح آپ کو تکلیف نہ ہو. اندر جاتے ہیں, غار کی صفائی کرتے ہیں, اور جتنے وہاں پہ سوراخ ہیں ان پر کپڑے وغیرہ, پگ کی روایت آتی ہے اس کو کاٹ کاٹ کے ٹھونستے ہیں. ایک کوئی سوراخ ذرا بڑا ہے وہ کپڑے سے نہیں بند ہو سکتا, تو اس پر جناب ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کی یہ جو ایڑی ہے اس کو رکھ کر پھر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں صحیح اب تیاری ہو گئی ہے, جگہ صاف ہو گئی ہے, کرم فرمائیں. ابو بکر صدیق کے صدا لگانے پر میرے آقا کریم اندر تشریف لے آتے ہیں. اب میں ایک جملہ دے کے, چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے, میں ایک جملہ دے کے آپ کے ذہنوں کو تازگی دے کے بارگاہ صداقت میں سلامی پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں, منظر پر ذرا غور کریں. ہر حکیم کے کام میں حکمتیں ہوتی ہیں. غار میں نبی بھی جا سکتے تھے, غار میں نبی بھی, اور نبی مالک کل ہے, حکم دے کسی کی مجال ہے کوئی ہلے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جو روڑیوں سے اندھے کر سکتا ہے وہ پھوک سے سارے بوزیوں کے بل نہیں نکال سکتا. سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن نبی ہجرت کی رات کچھ سبق بھی عطا فرما رہے ہیں, مہربانیاں بھی عطا فرما رہے ہیں. اندھیری غار تھی نا, پہلے ابو بکر کو جانے دیا, صفائی ابو بکر نے کی. ابو بکر نے کہا حضور اب تیار ہے یہ جگہ, آپ آ جائیے. مجھے تو یہاں سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر مومن تیرا دل بھی کرتا ہے کہ تیرے اس دل والے غار میں بھی محمد آئے. گندا تو یہ بھی بہت ہے, اس میں بھی موزی بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں. تو ہجرت کی رات کو یاد کر کے ابو بکر کو بلا, وہ تیرے اس اندر والے غار کو صاف کرے. پھر وہ محمد کو کہے حضور جگہ تیار ہو گئی ہے, تشریف لے آئیے. اس لیے یاد رکھیں, جس دل میں ابو بکر صدیق نہیں آتا محمد کا ڈیرا وہاں نہیں لگتا, محمد کا ڈیرا وہاں نہیں لگتا. نبی کا ڈیرا وہیں پہ لگتا ہے جہاں ابو بکر صدیق آتا ہے. تبھی تو میرے آقا کریم کے بے مثال محبوب مولا علی المرتضیٰ نے کہا تھا, لوگوں بڑی محبتیں ہیں مجھے, لیکن نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ محبت میرے سینے میں ابو بکر صدیق کی. صاحبان ذی وقار توجہ فرمائیں, اس عفت معاب ماحول میں جب غار کے اندر تشریف لے گئے, باہر شور ہوا لوگوں کا. ابو بکر پاک پریشان ہو گئے کہ آئے تو بڑے طریقے سے تھے, اب بھی شور ہے, کھوجی کی مدد سے لوگ پہنچ رہے ہیں. تو کہا صحیح مجھے تو کوئی پریشانی نہیں, میں تو سارا راستہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہوں, میں جاؤں, آپ کو تکلیف نہ ہو. اب غار کے اندر ہے, اب اگر وہ ظالم آ گئے کہیں آپ کے وجود کو کوئی تکلیف نہ ہو, میری تو جان حاضر ہے. یہ پریشانی دیکھ کر میرے نبی نے اللہ کے حکم سے کہا, ابو بکر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر بالکل پریشان نہ ہو, یہ دنیا کو دکھانے والے معاملے ہیں, ورنہ میری مرضی اس کی مرضی ہے, اس کی مرضی میری مرضی ہے. ابو جہلوں کی کیا اوقات کوئی تکلیف پہنچا سکے. لا تحزن, پریشان نہ ہونا, ان اللہ معنا, پریشان وہ ہو جس کی حفاظت اللہ نہ کر رہا ہو. ابو بکر ہم کیوں پریشان ہو, ہماری حفاظت کوئی غیر نہیں کر رہا, میری حفاظت بھی اللہ معنا اللہ کر رہا ہے, تیری حفاظت بھی میری وجہ سے اللہ. اس شان کے مالک ہیں سیدنا ابو بکر صدیق, جنہیں نبی نے لا تحزن کا ساتھ عطا فرمایا, جنہیں نبی نے ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. اسی جنات نے اللہ دا بندہ, ادا مطلب یہ نا کہ اللہ دا ان خاص قرب حاصل ہوندہ ہے. اللہ دا اسنو اللہ دے نار دینا, اللہ ولیاں دے نار تے ولی اللہ دے نار. جسے میں کہوں اللہ اس کے ساتھ ہے وہ بڑی شان والا ہے, جسے تو کہے اللہ اس کے ساتھ ہے وہ بڑی شان والا ہے, جسے محمد کہے اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے وہ کتنی شان والا. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی, انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیاں نصیب فرمائے. تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق پاک کے ذکر پاک کا صدقہ ہمیں آقا پاک کی عطائیں نصیب ہوں, حضور کی طرف سے مہربانیاں نصیب ہوں, حضرت کی بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ قبول ہو, اور ہمارے اس دل کے کالے غار کو محبت صدیق سے صفائی ملے, اور پھر محمد کے نور سے اس کو اس جہان کی پذیرائی ملے.